نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ. تشریف رکھتے ہیں آپ حضرات ماشاءاللہ. ہماری جماعت کے ابھرتے ہوئے خطیب نوجوان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا عبد المعید مصباحی صاحب قبلہ ماشاءاللہ پورے اپنے خطیبانہ جاہ و جلال کے ساتھ اور آپ کو بھرپور خطاب سنانے کے لیے تشریف لا چکے ہیں. میری بات کی اختتام کی طرف ہے. میں اپنی بات کو بس ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں. قائم رہنے والوں اپنی تاریخ کو جاتا ہے. جو لوگ اپنی تاریخ بھول جاتے ہیں وہ لوگ کبھی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو پاتے. ترقی کی راہیں انہیں کو ملتی ہیں جو اپنے پوروجوں کی راہوں کو یاد رکھتے ہیں. تمہاری بڑی سنہری تاریخ ہے. پلٹ دو زمانے کو, بدل دو حالات کو. اور حالات بدلنا یہ نعرے بازی سے نہیں ہوگا, یہ وقتی جذبات اور جوشیلے انداز سے نہیں ہوگا, بلکہ عمل اور کردار سے ہوگا, لگاتار اور مسلسل محنت سے ہوگا. اگر برابر محنت کرو گے, نسلوں کو علم و عمل کی دولت عطا کر دو گے, انشاءاللہ آنے والا زمانہ قائم گنج کی سنہری تاریخ کا سنہرا کام بن جائے. حضور غوث اعظم کی مبارک زندگی سے عبرت حاصل کرو, بزرگوں کی زندگی پڑھا کرو. تمام بزرگوں کی زندگی میں آپ کو یہ محنتیں, مشقتیں, مجاہدے ملیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا, بات کو ختم کر دوں واقعہ سنا کے. حضور غوث اعظم فرماتے پورے 1 سال کے بعد میں حضرت خضر آئے. تھوڑی دیر بیٹھے, اس کے بعد کہنے لگے وعدہ کرو یہی بیٹھے رہو گے جب تک میں نہیں آؤں گا, اور میں جا رہا ہوں جب تک نہ آؤں تب تک یہی بیٹھے رہنا. فرماتے پھر میں بیٹھ گیا, پھر 1 سال کے بعد آیا. آدمی ایک بار ہو تو چلو جھیل لے, لیکن اللہ جو قربانیاں دیتے ہیں اللہ انہی کو عزتیں دیتا ہے. یہ خدا کی طرف سے آزمائش تھی. حضرت خضر کو اللہ رب العزت نے امور تکوینیہ پر معمور کیا ہے. وہ خدا کی رضا اور مشیت سے کام کرتے ہیں. یہ خدائی تربیت کا انتظام تھا. دوسرے سال پھر آئے, 2 سال ہو گئے, پھر فرمایا بیٹھے رہنا. 3 سال ہو گئے, 3 سال کے بعد میں آئے, اور جب آپ نے وعدہ پورا کیا تو غوث اعظم کو حضرت خضر کہتے ہیں اے عبد القادر جیلانی, خدا نے تمہیں کے درجے سے مالا مال کر عزتیں ملتی ہیں قربانیاں دینے والوں کو. اقبال نے بڑی سچی بات کہی تھی, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار. پہلے مٹانے کی اپنے اندر کوشش کا, اپنے اندر عادت پیدا کرو, جذبہ پیدا کرو مٹانے کا. اپنے آپ کو مٹا دو خدا اور رسول کے لیے, خدا تمہیں عزتوں کا تاجدار. تو دونوں باتیں یاد رکھو. میری تقریر کا ماحصل یہی ہے کہ علمی, دینی, دنیاوی دونوں حاصل کرو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ, بچیوں کو پڑھاؤ. لیکن یاد رکھو ایسا نہ ہو کہ الٹا معاملہ ہو جائے. کچھ لوگ زیادہ اوور چلے جاتے ہیں, وہ دین سے بالکل کٹ کے دنیا ہی دنیا میں اپنے بچوں کو, بچیوں کو رکھنا چاہتے ہیں, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑکا کسی انگلستانی کے ساتھ میں اور لڑکی کسی جاپانی کے ساتھ میں جا کے اس کی عزتوں کو ملیا میٹ کر دیتی ہے. ایسا بھی مت بناؤ اولاد کو. میرے نبی کے دیے ہوئے فرمان کے مطابق قرآن کا علم پہلے انہیں دلاؤ اور دین کا علم سکھاؤ, تاکہ وہ کسی بھی اسکول اور کالج میں رہے اپنے دین اور اسلام کا سودا نہ کرے. اور دوسری چیز ہے عمل. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اقبال کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں, بڑی ہی فکر بلند جی اقبال کی اور حقائق پر مبنی باتیں ہوتی ہیں. غور کیا کرو, اور واقعی میں ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر 4 چاند لگ سکتے ہیں تو علم و عمل دونوں بازوؤں کو اپنا کے رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.